اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقاً ہدا و فریقاً حقا علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت نمبر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ آیت نمبر 29 تک پہنچے تھے ہم، جہاں پہ کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے اور جو درمیانہ راستہ ہے، جو کہ بالکل معتدل راستہ ہے اور سیدھا راستہ، اس کی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اسی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کر کے بتاؤ، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے پکارو۔ پھر لاسٹ جو اس کا پارٹ تھا وہ پڑھا تھا ہم نے، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم کو وہ لٹا دے گا، اسی طرف تمہیں لٹائے گا۔ تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ جو ہم جنت کی زندگی سے نکلے تھے آدم، یا قیامت تک جو بھی جنت کی زندگی سے نکلے گا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو رستہ ہے سیدھا، جو انصاف کا رستہ ہے، اس پہ آ جائے تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ جنت کی زندگی کی طرف لٹا دے گا۔ یہ دنیا کا نظام جو سمجھایا جا رہا ہے، تو اس میں پڑھا تھا کہ جو کوئی بھی انسان اگر جب وہ گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو وہ جنت کی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ دیکھتے ہوں کہ بہت زیادہ جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن جو جنت کی زندگی ہے، وہ آپ اگر اس کی زندگی کا کوئی بھی آپ اس کو مطالعہ کریں تو آپ کو ضرور اس میں آپ کو کمی نظر آئے گی، اور وہ کوئی نہ کوئی بڑی پرابلم میں کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنسا ضرور ہوگا، چاہے وہ اس کا کوئی بیماری ہو، چاہے اس کی بے سکونی ہو۔ یہ کہ گناہ کوئی بھی ہے وہ سکون نہیں لینے دیتا، چاہے اس کو آپ کسی بھی رنگ میں پیش کریں، کوئی بھی لبادہ اس کا اوڑھ لیں، لیکن وہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ اس کی اگزامپل اسی طرح ہے کہ جو جیسے کہ زہر ہے، تو زہر آپ چاہے اس کو دکھا دیں کسی کو، چاہے اس کو چھپا کے دیں یا کسی چیز میں کور کر کے دیں، یعنی کہ شہد کے اندر دے دیں یا مٹھائی کے اندر دے دیں، تو وہ اپنا اثر ضرور کرتا ہے وہ۔ اسی طرح جو گناہ ہے وہ بھی اپنا اثر ضرور رکھتا ہے، چاہے اس کو آپ پیسے کی کورنگ دے رہے ہیں کہ پیسہ بہت ہے تو آپ ہم سمجھیں شاید اس کو گناہ کے اثرات نہیں ہیں، اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے پڑھی لاسٹ آیات میں کہ جو اگر ہم نیکی کی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر وہی جنت کی جو زندگی تھی، جو جنت کی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کی طرف لوٹا دیں گے ہمیں۔ تو جو اس کا آخرت کا جو اجر ہے وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا ہے، چاہے اگر نیکی بھی ہمارا خاتمہ ہوا تو آگے بھی ہمیں اس کا جو وہی اس کا اجر ملے گا، اگر برائی بھی خاتمہ ہوا تو پھر آگے پھر وہی ہمیں برائی ہی ملے گی۔ تو آیت نمبر 30 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو گروہ ہیں، اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جو گناہ یا نیکی کی زندگی کے اس میں دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ ہے جو ہدایت پہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے جو گمراہ ہوتا ہے، تو گمراہی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں گمراہی ثابت کس پہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کنٹینیو جب گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کی زندگی اور شیطان کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی کہہ لیں کہ اس پہ مور لگ جاتی ہے کہ ابھی یہ واپس نہیں کبھی آ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کبھی بھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتی، یہ انسان خود جو ہے وہ اس کو اپنے لیے بند کرتا ہے۔ تو ایک انسان جب گناہ کی زندگی کنٹینیو گزارتا رہتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو گمراہی ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اسٹیمپ لگ جاتی ہے اس کو برائی کی، تو پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ تو یہ ایک ہمیں کوشش زندگی میں کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، کہ ایسا وقت نہ کسی بھی انسان پہ آئے کہ وہ واپس پلٹ نہ سکے، یا اتنی دیر ہو جائے کہ وہ واپس وہ نیکی کے راستے کی طرف نہ آ سکے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گناہ کی زندگی سے جتنی جلدی ہو سکے اسے نکلے، گناہ کی زندگی، بے انصافی کی زندگی
اور اس طرح کی اور بھی جو گمراہیاں ہیں جو شیطان کے راستے ہیں اس میں سے نکلنا چاہیے. تو اپنی زندگی کی جو ٹائم ہے اس کو ضرور ہمیں مینیج کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اس کا اپنا جو قیمتی ٹائم ہے وہ فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ضرور آپ اس میں یا تو کوئی علم حاصل کریں، یا علم کو آگے پھیلا رہے ہوں، یا کوئی عمل کر رہے ہوں، یا آگے عمل کی دعوت دے رہے ہوں. یا آپ کی ہر جو ایکشن ہے وہ دوسروں کے لیے ایک دعوت ہونا چاہیے. اور دوسرا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے. تو شیطانوں سے دوستی سے مراد وہ شیطانوں کا جو راستہ ہے اس کو اپنانا، یہ شیطان کی دوستی ہے. تو اس پہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی راستے سے ہم اگر جب ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے جب ہٹتے ہیں تو وہ شیطان کے راستے پہ ہم چلے جاتے ہیں. سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، لیکن وہ ایکچوئل وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف ہی لے کے جاتا ہے وہ. اور شیطان کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ آگے پھر آپ کو جو جہنم کی زندگی کی طرف لے کے جائے گا. اس کا سٹارٹ تو دنیا میں ہو ہی جاتا ہے اس کے بیس خونی، اور آگے جو اس کا جو کمپلیٹ جو اس کا جو اس کی جو سزا ہے وہ جہنم میں ملے گی اس کو، جو کہ نہ ختم ہونے والی سزا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ. تو اس میں جو لاسٹ پارٹ ہے اس آیت کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں. تو یہ جو ہے سب سے بڑی جو خوش فہمی ہوتی ہے. بہت سے جو کہہ لیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ ایسے لوگ ہیں، اور کافروں کے اندر تو ان کو وہ تو بالکل کہہ لیں ہدایت سے بہت دور جا چکے ہوتے ہیں. لیکن جو مسلمانوں میں جو ایمان والے ہیں ان میں بھی یہ ایسے گروہ آپ کو ملیں گے کہ جو وہ سمجھیں گے کہ ہم بالکل ہدایت پہ ہیں. تو یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں، جیسے جو خانہ کعبہ میں جو قریش والے تھے جو کفار، وہ برہنہ وہ طواف کرتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم یہ ہمیں اللہ نے ایسے ہی حکم دیا ہے. تو پھر اس کی دوبارہ پھر نفی کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر اس کے اپوزٹ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی اس میں رضامندی ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں جو عمل جو کیا جاتا ہے، ایک تو وہ خالص اللہ کی خاطر ہوتا ہے، دوسرا جو عمل ہے وہ اللہ کے تعالیٰ کے جو احکامات کے مطابق ہونا چاہیے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جو عمل جو وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا. تو علم کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہے وہ عمل خراب ہوتا ہے، اور وہ اس کو اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم جو بالکل صحیح عمل کر رہے ہیں، اس کی نیت بھی خراب ہوتی ہے. تو یہ کافی جو کہہ لیں کہ بریک بریک جو پوائنٹس ہیں جو بہت غور و فکر کرنے کے قابل ہیں، کہ ہمیں اپنی زندگی کے جو ہر عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے عمل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. جیسے ہم پورے دن میں جو اپنا ٹائم گزارتے ہیں 24 آور، تو اس میں اٹھنا بیٹھنا اور نماز پڑھنا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، جو اپنی اخلاقیات ہیں ان سب میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں. اور بالکل اس میں کہہ لیں کہ آنکھیں کھول کے زندگی گزارنی چاہیے ہمیں. کیونکہ ایک ایک جو لمحہ جو ہمارا زندگی کا گزر رہا ہے یہ یا تو ہمارے لیے جزا بن رہا ہے یا تو ہمارے لیے سزا بن رہا ہے. تو ہم ایسے عمل ہونے چاہیے کہ آپ چاہے آپ سو رہے ہوں لیکن آپ کی جو نیکیاں لکھی جا رہی ہوں. سیم اسی طرح جیسے آپ کا کوئی بزنس ایسا ہو یا ایسی فیکٹری ہو، چاہے آپ سو رہے ہوں لیکن آپ کی فیکٹری چل رہی ہو، اور آپ کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو رہا ہو، یعنی کہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہو. آپ چاہے سو بھی رہے ہوں لیکن آپ نے ایسا سسٹم بنا دیا، آپ نے ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا کہ پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے دنیا کے حساب سے. اسی طرح نیکیوں کا بھی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ چاہے سو رہے ہوں یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں لیکن آپ کی جو کھاتے میں نیکیاں وہ لکھی جا رہی ہوں. ایسا سسٹم بنا کے جائے، یعنی کہ ایسا نظام آپ کے ذریعے سے ایسا سسٹم بن جائے معاشرے میں کہ جو آپ کے جو نیکیاں ہیں وہ ہر لمحے اس میں اضافہ ہو رہا ہو. یعنی کہ ایسا کوئی سسٹم بنا دیں، کوئی کسی کی کفالت کا انتظام کر دیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے، پیسہ دیا ہے، تو جو غریب لوگ ہیں ان کی کفالت کا انتظام کر دیں،
یا کوئی جاب لیس ہیں ان کو جاب میں ان کی ہیلپ کر دیں. کوئی اگر کسی کو کہہ لیں کہ مشورہ یا علم کی کمی ہے، اس کو علم کے ذریعے آپ اس کو ایک سیدھے راستے پہ لگا دیں. تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا وہ آپ کو بھی آپ کے کھاتے میں وہ نیکیاں ساتھ ہی لکھی جاتی رہیں گی. اور کسی کے عمل میں ان کے عمل میں کمی نہیں ہوگی اور ساتھ اتنی ہی نیکی آپ کے کھاتے میں بھی لکھی جائے گی. لیکن کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ایسے ہم عمل کریں کہ ہمارے جو اس دنیا میں جانے کے بعد بھی جو ہمارے اعمال کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے. یعنی کہ لوگ جو ہمارے جو کام ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زندگی میں ایسے کام کر جائیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہے وہ نیکیاں ہمارے کھاتے میں لکھی جاتی رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے اور جو مسلمان اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم.